Assalamu alaikum. Welcome to Path to Paradise. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قصص القرآن الکریم. قصہ حضرت ہود علیہ السلام کا حصہ اول. اس ویڈیو میں دکھائے گئے کچھ مقامات آرکیولوجیکل ایکسکیویشن میں ملے ہیں جو حقیقت میں قوم عاد کے بنائے ہوئے گھر ہیں. قوم عاد کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2000 سال پہلے کا مانا جاتا ہے. قرآن پاک میں اس قوم کو قوم نوح علیہ السلام کے بعد آنے والی قوم کہا گیا ہے. ان کا مرکزی علاقہ احقاف کہلاتا ہے جو حضرموت کے شمال میں واقع تھا. اس کے مشرق میں عمان اور شمال میں ربوع الخالی ایک بڑا ریگستان تھا، لیکن آج کے دور میں وہاں صرف ریت کے اونچے ٹیلے ہی باقی رہ گئے ہیں. قوم عاد بت پرست تھے اور وہ بت بنانا اور بت پرستی خوب جانتے تھے. وہ اپنی حکومت، طاقت، جسمانی قوت اور آسائشوں پر بہت فخر کرتے تھے. اسی غرور میں وہ اتنے آگے بڑھ گئے کہ اللہ کو بھول گئے اور اپنے ہی بنائے ہوئے بتوں کو خدا ماننے لگے. پھر وہ ہر طرح کے برے اور شیطانی کام بے خوفی سے کرنے لگے. تب اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا. حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کے ایک معزز شاہ خلود سے تعلق رکھتے تھے. آپ سرخ و سفید رنگت اور خوبصورت چہرے والے تھے. حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا: اے میری قوم کے لوگوں، صرف اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ اس کے سوا تمہارا کوئی سچا معبود نہیں. کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ تم اسی کے بنائے ہوئے ہو؟ دیکھو، میں تم سے کوئی انعام یا بدلہ نہیں مانگتا. میرا انعام تو صرف اللہ کے پاس ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. کیا تم اتنی صاف بات بھی نہیں سمجھتے؟ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل اپنی قوم کو نرمی سے سمجھاتے رہے. وہ انہیں اللہ کے عذاب سے خبردار کرتے اور قوم نوح علیہ السلام کے انجام یاد دلاتے تاکہ وہ سبق لیں. وہ فرماتے: اے میری قوم کے لوگوں، اپنی طاقت، حکومت اور شان و شوکت پر غرور نہ کرو. اللہ کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں دولت، عزت اور قوم نوح علیہ السلام کے بعد زمین کی حکومت دی، تمہیں خوشحالی عطا کی، لہٰذا اس کی نعمتیں کو نہ بھولو. ان جھوٹے بتوں کی عبادت چھوڑ دو جو نہ فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ نقصان. یاد رکھو، زندگی، موت، نفع اور نقصان سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اے میری قوم، تم کافی عرصے سے نافرمانی میں پڑے ہوئے ہو، مگر آج بھی اگر تم سچی توبہ کر لو تو اللہ کی رحمت تمہیں اپنے دامن میں لے لے گی. اللہ کا در توبہ کے لیے ہمیشہ کھلا ہے. اس سے معافی مانگو، وہ ضرور معاف کرے گا. اس کی طرف پلٹ آؤ، وہ بخش دے گا. نیک اور پاکیزہ زندگی گزارو تو اللہ تمہیں دن دگنی اور رات چوگنی ترقی دے گا، تمہیں عزت دے گا اور تمہارا مال بڑھائے گا. قوم عاد میں صرف چند لوگ ہی ایماندار تھے، باقی سب سرکش اور نافرمان تھے. حضرت ہود علیہ السلام کے نصیحتیں ان کو سخت ناگوار گزرتی تھی. وہ یہ ہرگز برداشت نہیں کرتے تھے کہ کوئی ان کے عقائد، اعمال یا طرز زندگی پر سوال کرے یا انہیں درست راستے کی طرف بلائے. اس لیے انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، انہیں بے وقوف سمجھا اور ان کی سچائی پر مبنی باتوں کو جھٹلانے لگے، حالانکہ وہ باتیں واضح دلیلیں اور نشانیاں لائے ہوئے تھی. لیکن حضرت ہود علیہ السلام نے ہمت نہ ہاری. وہ صبر اور حوصلے سے، نرمی اور محبت کے ساتھ مسلسل اپنی قوم کو سمجھاتے رہے. یہی انبیاء کا راستہ ہوتا ہے، سچائی پر قائم رہنا، مخالفت کے طوفان میں بھی حق کا چراغ روشن رکھنا. السلام علیکم.